سلمان صاحب، جو مجھے اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے، ہماری سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. جو موجودہ سیاسی سینیریو چل رہا تھا اس کے دوران یہ گرفتاری ہو جانا، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فوج 3-4 چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. قومی سلامتی، اپنے ادارے کی ساکھ، اپنی پیشہ ورانہ اہلیت اور خاص طور پہ اپنا اندرونی اعتصاب. اور یہ کوئی نئی روایت قائم نہیں ہو رہی. آپ جس 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں اس 9 مئی میں بھی بہت سارے افسران گھروں کو جا چکے ہیں، اس لیے کہ فوج کی ایک ساکھ ہے، فوج کا ایک تشخص ہے اور پاکستانی فوج قومی فوج ہے. جہاں تک آپ نے جنرل فیض کی بات کی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں، اوپن سیکرٹ نہیں تھا. آپ تو بات کر رہی ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ نیکسس کا یا 9 مئی کا. میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس سے پیچھے چلیں کہ 2018 کے اندر ان کی ٹکٹوں کے تعین کے حوالے سے بھی ان کا ایک رول تھا. اور میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس طرح کہ اس زمانے کے اندر تحریک انصاف، دیکھیں وہ جو ایک سیٹ کی پارٹی تھی، آخر پیچھے کچھ فورسز کام کر رہی تھی نا کہ انہیں مسند اقتدار پہ لے کے جانا تھا. یہاں پر وہ جنوبی پنجاب میں صوبہ معاذ کھڑا کیا گیا، بہت سارے لوگوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں کو بہت سے گھر دکھائے گئے. تو اس طرح اس میں ان کا ایک رول تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ISI کے ادارے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا کہ ہمارے اس ادارے کی دنیا بھر کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے. دنیا کے بڑے انٹیلیجنس اداروں میں سے یہ دوسرے تیسرے پہلے نمبر کے نمبروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شخص کو جب وہ ادارے کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو ادارے کی ساکھ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور یہ ان کے سیاسی مفادات ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ جنرل فیض کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں ایک تو وہ ہاؤسنگ اسکیم کا ذکر ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی آرمی ایکٹ کی بعض شکوں کی. اب بات یہ کہ کیا ان کے اثرات جہاں تک نہیں تھے، ان کے اثرات عدلیہ کے اندر بھی تھے، ان کے اثرات پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر بھی تھے، اور پاکستان کے سیاست کے اندر تو بہت سارے فیض یافتہ تھے. اور وہ فیض یافتہ آج کل بڑی پریشانی سے دو چار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب فوج ایک فیصلہ کر چکی ہے نا کہ انہوں نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور پاکستان کی سیاست سے الگ ہونا ہے، تو پھر یہ ایک بڑا اقدام کیا ہے فوج نے، اور اس لیول کا اقدام ماضی کے اندر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ پاکستان کے اہل سیاست کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ بات یہ کہ اگر فوج کے اندر کوئی شخص کرپشن میں ملوث ہے اور وہ آگے سے وہ نیکسس توڑ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. اور دیگر ادارے بھی ہمارے، جو ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کسی ایک ادارے کے اندر ایک نوٹوریس شخص ہوتا تھا. اب اداروں کے اندر کوئی دن رات ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک شریف آدمی یا دیانتدار ہے اور وہ کھڈے لائن لگا ہوتا ہے. اگر پاکستان کی ڈائریکشن درست ہونی ہے، اگر معاشی حوالے سے ہم نے استحکام کی منزل پہ جانا ہے، تو فیصلے اپنے اپنے اداروں کے اندر کرنے پڑیں گے اور بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے.